السلام علیکم۔ رفعت سمیع اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو تہذیب و تمدن کے بارے میں بتایا تھا، اور ایک بات آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں یہ فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈیز کے ہیں، اور یہ جو ہے کراچی بورڈ کے سلیبس کے مطابق دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آج میرا ارادہ آپ کو 2 سوال کرنے کا ہے۔ تو جیسا کہ پیچھے بورڈ میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا، سوال نمبر 2 ہے صبر و تحمل میں فرق بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت کریں، اور سوال نمبر 3 ہے صبر جمیل سے کیا مراد ہے۔ تو پہلا سوال ہے ہمارا صبر و تحمل سے کیا مراد ہے، اس میں فرق بھی بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت بھی کرنی ہے، اس میں تھوڑی 2-3 مثالیں بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی ہوتے ہیں بچوں غصے اور اشتعال کو روکنا، یعنی کسی وقت ہم کو جو غصہ آ جائے، اشتعال پیدا ہو جائے، جذباتی پن پیدا ہو جائے تو اس کو روکنے کا نام ہے صبر، ٹھیک۔ اور تحمل کہتے ہیں اگر غصہ آ بھی جائے تو اس کو برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں تحمل۔ صبر و تحمل جو ہے دراصل مترادف الفاظ ہیں، معنی تو ایک ہی جیسے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈیفرینس ہے ان کے اندر۔ صبر کہتے ہیں غصے اشتعال کے روکنے کو، جبکہ تحمل کہتے ہیں غصے اور اشتعال کے وقت اس جذباتیت کو، اس نوعیت کو برداشت کرنے کا نام، وہ تحمل کہلاتا ہے۔ یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں جیسا میں نے بھی بتایا۔ صبر دراصل آزمائشی مراحل میں بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سب بچے جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ دنیا آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے۔ ہم اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ ہم پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، ہر طرح کی ہم پر خوشیاں بھی آتی ہیں، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، وہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے کر آزماتا ہے، کبھی ہم سے رزق میں کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی ہم کو بیمار کر کے آزماتا ہے، ہر طرح سے ہم کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ ہماری ٹوٹل زندگی مکمل آزمائش ہے۔ یہ دنیا دراصل ایک ایگزامینیشن روم ہے۔ جس طرح ہم کمرہ امتحان میں جاتے ہیں، وہاں پر اپنا پیپر حل کرتے ہیں، جب پیپر حل کر لیتے ہیں 3 گھنٹے کے بعد ہم کو اس کمرے سے نکال دیا جاتا ہے، پھر اس کا ایک رزلٹ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک رزلٹ بھی آتا ہے۔ تو چنانچہ اس دنیا کے اندر رہ کر ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ صبر جیسا کہ میں نے ابھی پیچھے بتایا آپ کو، صبر کہتے ہیں غصے اور اشتعال کو روکنے کا نام۔ اچھا، تحمل اس کو برداشت کرنے کا نام ہے، ٹھیک۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ہمراہ تھے کہ ایک بدوی آیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری بری باتیں کہنا شروع کر دی۔ اب صحابی سن رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، لیکن لوگوں نے محسوس کیا، صحابیوں نے محسوس کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کچھ نہ بولے۔ پھر اس بدوی نے اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ حضرت ابوبکر سے رہا نہ گیا، اور آپ نے اس کو روک دیا اور اس کو کچھ سخت باتیں کہہ دی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ تشریف لے کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پہنچے اور آپ سے فرمایا یا رسول اللہ، جب وہ مجھے بری بری باتیں کہہ رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے اس کو کچھ سنا دیا، میں نے اس کے جواب میں اس کو کچھ کہہ دیا تو آپ لگتا ہے ناراض ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ تجھے بری باتیں کہہ رہا تھا، تو صبر کر رہا تھا، تحمل سے کام لے رہا تھا، برداشت کر رہا تھا، تو ایک فرشتہ تیرے ساتھ موجود تھا جو تیرے لیے ثواب لکھ رہا تھا۔ لیکن
جیسے ہی تو نے جواب میں اس کو سخت بات کہی تو فرشتہ چلا گیا، اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں شیطان جہاں ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو بچوں آپ نے سمجھ لیا، یہ صبر و تحمل دراصل ایسی چیز ہے کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی نوعیت ہو، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہو، تو ہم اس کو برداشت کرنا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ صبر کے معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے، تحمل کے معنی بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ جانتے ہیں تمام قسم کی ان سیرتوں سے بھری ہوئی ہے، صبر و تحمل کا آپ پیکر تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے پہلے، مثال سے پہلے میں آپ کو ایک آیت کا ترجمہ سناتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ آپ نے دیکھا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر خبردار کر رہا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ لوگوں خبردار رہو، میں نے دنیا تمہارے لیے آزمائش کے لیے بنائی ہے، تمہاری زندگی ایک آزمائش ہے۔ تم صرف کلمہ پڑھ کر سوکھے سوکھے جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہیں خوف سے آزماؤں گا، کبھی تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر دوں گا، کبھی تمہارے رزق میں کمی کر دوں گا، کبھی تمہیں بیمار کر دوں گا، کبھی ثمرات، یعنی کہ ثمرات سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء، تمام چیزیں اشیاء ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ہم ان کو کھا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شوگر کا مریض ہے، اس کے سامنے مٹھائیاں رکھی ہیں طرح طرح کی، لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سامنے رزق رکھا، کھا نہیں سکتا، یہ ہے بس ثمرات۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمانا ہے، اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اے محمد ان کو بشارت دے دیجئے جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں، ان آزمائشوں میں جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب آپ نے دیکھا اس آیت کی روح سے تو ثابت ہو رہا ہے، اس آیت کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ بشارت دی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو کہ اگر ہم صبر سے کام لیں، کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ٹھیک ہے، پریشانی آ جائے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس سے اگلی آیت میں الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے اوپر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو بس میرے بچوں، اسٹوڈینٹس، میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ زندگی میں تو بے شمار تکالیف پریشانیاں آتی ہیں، آپ صبر کریں۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس مصیبت آئے، خدا نہ خواستہ، تو آپ صرف یہ کہہ دیا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں کمی کر دیتا ہے، مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے قرآنی آیت کی مدد سے آپ کو صبر کی اہمیت کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ چھوٹی کتابوں میں 6، 7، 8ویں میں نے مطالعہ کیا تھا کہ ان کے سلیبس میں ایک کہانی لکھی ہوئی تھی جو حضرت محمد کی زندگی سے متعلق ہے۔ ہم نے کہانی پڑھی ہے، سبھی نے پڑھی ہوگی، آپ بچوں نے بھی پڑھی ہوگی کئی دفعہ، وہ میں آپ کو سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھانے جاتے تھے تو راستے میں ایک یہودی عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ وہ سارا دن کا کچرا، کوڑا کرکٹ سب چیزیں جمع کر کے رکھتی تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت نماز پڑھانے کے لیے جاتے تو وہ چھت پہ چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی۔ یہ روزانہ ہوتا تھا۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خراب ہو جایا کرتے تھے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہتے تھے، آپ صبر کرتے تھے، تحمل سے کام لیتے تھے، برداشت سے کام لیتے تھے، آپ واپس گھر جاتے اور دوبارہ پاکیزگی حاصل کر کے نہا دھو کے کپڑے تبدیل کر کے مسجد نبوی آ کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ آج راستے میں وہ عورت موجود نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت حاصل کری، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ آج وہ عورت نظر نہیں آئی۔ تو صحابیوں نے فرمایا، ان میں سے کسی ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج وہ بیمار ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کی سیرت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس عورت کے گھر کے دروازے پہ تشریف لے گئے۔ وہی عورت، یہودی عورت جو آپ کی دشمن تھی، روزانہ کچرا پھینکتی تھی، اس کے دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں، اس کا دروازہ لاک کرتے ہیں، اندر سے اس کی بیٹی نکلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماں سے ملنا چاہتا ہوں میں۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کے رسول آئے محمد ابن عبداللہ، تو اندر جا کر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امی جان، مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ تشریف لائیں، وہ آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ وہ عورت ایک دم بیٹھ جاتی ہے، اس کو حیرت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر تشریف لائیں۔ اس کی اجازت دینے پر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی ضرورت محسوس ہو، مثلا ڈاکٹر کو بلانا ہے، دوا لانی ہے، پیسے وغیرہ نہیں ہیں، یا کسی اور خدمت کی ضرورت ہو، میں حاضر ہوں، آپ مجھے کہیں۔ جب وہ یہودی عورت آپ کا یہ کردار دیکھتی ہے تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ اسلام اس طرح پھیلا ہے۔ یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صبر و تحمل کی جو صفت ہے دونوں کی دونوں۔ آپ تو مکمل طور پر پیکر تھے، چنانچہ آپ کی سیرت کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا صبر و تحمل کے بارے میں۔ اچھا، ایک بات کی میں آپ کو اور وضاحت کر دوں کہ اگر ایک شخص ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، طاقت نہیں ہے اس کے اندر، ایک دوسرا شخص اس کے اوپر ظلم کرے اور وہ اس کو برداشت کرے، تو اس کا نام صبر نہیں ہوگا۔ صبر کسے کہیں گے؟ اس کے لیے کیا ایک دوسرا شخص ہے، اس کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، اور اس کے اندر انتقام لینے کی صلاحیت بھی موجود ہے، سخت موجود ہے۔ اب اگر اس کے اوپر کوئی ظلم کرے اور وہ انتقام لے سکنے کے قابل ہے اور پھر بھی برداشت سے کام لے، اپنے آپ کو غصے سے روکے، اشتعال سے روکے، تو اس کو کہتے ہیں صبر و تحمل۔ یعنی آپ کے اندر بدلہ لینے کی طاقت ہے، لیکن آپ بدلہ نہیں لے رہے، صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے مطلب حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کی چاپلوسیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے رہتے ہیں جیسے غریب طبقے کو، لیکن ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں۔ یہ صبر و تحمل نہیں ہے، یہ تو اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کی سمجھ میں میرا ساری بات آ گئی ہوگی کہ صبر و تحمل سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک، اب میرا دوسرا سوال جو ہے، صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ دوسری ہیڈنگ ہے ہماری صبر جمیل۔ جمیل معنی ہوتے ہیں خوبصورت، اور صبر معنی رکنا۔ تو صبر جمیل سے مراد سب سے بہترین یا خوبصورت صبر کہتا ہے، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ صبر جمیل کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ صبر جمیل دراصل ایسا صبر ہے جس میں کسی تکلیف کے وارد ہونے پر
یا نازل ہونے پر نہ تو شکوہ کی جائے، نہ شکایت کی جائے، نہ فریاد کیا جائے، بلکہ اس کو خوش دلی کے ساتھ کاٹا جائے اور دل میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی تعالیٰ نے یہ مصیبت دی ہے، اللہ ہی اس کو دور کرے گا، اور تمام تکلیف کو خوش اسلوبی اور خندہ پیشانی سے برداشت کیا جائے۔ تو یہ کہلاتا ہے صبر جمیل۔ تو اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کی صبر جمیل کیسے کہتے ہیں؟ صبر جمیل کی ڈیفینیشن میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، صبر جمیل دراصل ایسا صبر ہے جو خوشدلی سے پوری طرح کسی مصیبت کے نازل ہونے پر کاٹا جائے۔ کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ جاتی ہے، آپ اس کو جب آپ کے اوپر نازل ہو گئی تو آپ نہ تو کوئی واویلا کریں، نہ کوئی شور کریں، کچھ نہ کریں، بلکہ اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کاٹیں، برداشت کریں، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ اللہ ہی نے ہم پر مصیبت دی، اللہ ہی ہم سے دور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلا۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ کہلاتا ہے صبر جمیل۔ اچھا، صبر جمیل کے متعلق میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش تیار کری کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو چنانچہ ان کو جلن حسد کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، تو چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش تیار کری اور ان کو لے کر سیر و تفریح کے بہانے چلے گئے، اور پھر ان کو ایک کنویں میں دھکا دے دیا، اور واپسی میں ایک جانور کا جھوٹا سچا خون لگا کر ان کے کرتے پر لگا کر واپس لے آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ اطلاع سنی ان کے، تو آپ نے ان سے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے کام کو تمہارے لیے آسان کر دیا، لیکن میں صبر جمیل سے کام لوں گا، اللہ ہی نے میرے لیے مصیبت پیدا کری ہے، اللہ ہی اس مصیبت کو میرے لیے دور کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا اس ہمت والے انسان کا کردار کہ اس کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس کا بیٹا ختم ہو چکا ہے، قتل کیا جا چکا ہے، لیکن وہ کوئی شکوہ، شکایت، فریاد کچھ نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مصیبت اللہ نے دی ہے اللہ ہی اس کو ختم کر دے گا، ہر چیز اللہ کی طرف پلٹ کے جانی ہے۔ تو ایک بہترین صبر جمیل کی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال میں حضرت ایوب علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک عظیم مرتبے والے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا تھا، آپ کی بڑی جائیداد تھی، باغات تھے، ریوڑ تھے مویشیوں کے، آپ کی کئی بیویاں تھیں، ان کی کئی اولادیں تھیں، غلغز کے آپ ہر چیز سے نوازے گئے تھے۔ آپ کی جو اولاد تھی وہ نبی کی اولاد تھی، عام آدمیوں کی نہیں تھی۔ وہ اولاد کے اندر خاصیت یہ تھی کہ ان کے جتنے بیٹے تھے اور بیٹیاں تھیں سب آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے۔ ہر بیٹے نے اپنے ذمے لگا رکھا تھا کہ ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس سب کے سب بہن بھائی کھایا کریں گے۔ طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ صبح کا ناشتہ اگر ایک بھائی کرواتا تو تمام بہن بھائی اس کے گھر جا کر جمع ہو جاتے اور کھانا تناول فرماتے، ناشتہ وغیرہ کرتے۔ دوپہر کا کھانا دوسرے بھائی نے ذمہ لے رکھا تھا تو سارے بہن بھائی اس کے گھر پہ چلے جایا کرتے تھے۔ تیسرے بھائی نے تیسرے وقت کا کھانا لے رکھا تھا، اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا، محبتیں تھیں آپس میں، اخوت تھی آپس میں، تو چنانچہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اچانک آزمائش آ پہنچی، کیونکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ آزمائش آ پہنچی۔ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن ہوا یہ کہ وہ سب بہن بھائی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے،
سب جمع تھے وہاں پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام بیویاں سوائے ایک کے جو اپنے میکے گئی ہوئی تھیں، اور باقی سب ان کے بچے سب ایک چھت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک چھت گر گئی۔ جب چھت گری ہے تو سب اس کے نیچے دب کے مر گئے، مکمل ٹوٹل خاندان ختم ہو گیا۔ ایک ملازم دوڑا دوڑا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آقا غضب ہو گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھتے کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آقا آپ کے سارے بیوی بچے سب کے سب چھت کے نیچے دب کے ختم ہو چکے ہیں، آپ کو تو نام لیوا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تم جملہ کیسا کہہ رہے ہو؟ نام تو صرف اللہ ہی کا باقی رہے گا، باقی تو سب ختم، نام تو آخر میں اللہ ہی کا باقی رہے گا۔ ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے وضاحت سے جواب دیا کہ چھت گری، آپ کے سب بچے، آپ کے سب بیویاں سب ختم ہو چکے ہیں، اب کچھ بھی اب نہیں۔ تو آپ نے جواب میں صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کی طرف سے پلٹ کے آئے، اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے ہمیں واپس۔ تو وہ ملازم حیران رہ گیا اور کہنے لگا آقا آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ آپ کے بیوی بچے سب ختم ہو گئے، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع فرمایا ایک بات بتا، جب میں دنیا میں آیا تھا اکیلا آیا تھا نا، خالی ہاتھ؟ میں نے کہا بے شک۔ اچھا خالی ہاتھ آیا تھا، اب جب میں دنیا سے جاؤں گا تو خالی ہاتھ جاؤں گا نا؟ میرے اولاد، میرا مال، میرے بیوی، میرے سارے رشتے دار، سب کچھ یہ رہ جائے گا نا، خالی ہاتھ جانا نا مجھے۔ تو آیا بھی خالی ہاتھ تھا، جاؤں گا بھی خالی ہاتھ، تو یہ جتنے بھی دنیا کے آسائشیں ہیں، چیزیں ہیں، رشتے ہیں، یہ سب چیزیں تو اللہ نے امانت کے طور پر مجھ کو دی ہیں۔ اب اگر اللہ نے وہ امانتیں واپس لے لی تو میں کائے کا شکوہ کروں؟ سب اللہ کی دی عطا کردہ چیزیں تھیں، اللہ نے لے لی، تو میں تو اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والا بندہ ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کیسا بہترین کردار سامنے آیا کہ سارے خاندان ختم ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نہ تو کوئی شور کرتے ہیں، نہ شکوہ کرتے ہیں، نہ شکایت کرتے ہیں، نہ فریاد کرتے ہیں، صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی امانتیں تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ ہم بھی اس دنیا میں اکیلے ہی آئے نا، اکیلے ہی جانا ہے، سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا۔ آگے تھوڑا سا میں آپ کو اور واقعہ اس کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح مکمل بات پتہ چل جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک اور آزمائی پہ ڈال دیا، ان کو تقریباً ایسی موذی بیماری میں مبتلا کیا ہے جس میں وہ تقریباً 18 سال تک شدت سے مریض رہے۔ اس کے روایتوں میں 18 سال لکھا ہے، 18 سال تک اس میں گرفتار ہے اس مرض کے اندر، اور وہ تھا کول کا مرض۔ کول کا مرض ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے، تو چنانچہ ان کے علاقے کے لوگوں نے ان کو جنگل میں جا کے پھینک دیا۔ ان کی وہ ایک بیوی جو باقی بچی تھیں وہ بیچاری کیا کرتی تھیں، جھاڑو برتن گھر کے کام وغیرہ لوگ کرتی تھیں، شام کو وہاں سے کھانا وغیرہ لا کے اپنے میاں کو جنگل میں لا کے ان کو کھلایا کرتی تھیں۔ 18 سال آپ نے اسی تکلیف میں گزارے ہیں، پورے جسم کے اوپر اس بیماری کی وجہ سے آبلے پڑ چکے تھے، کیڑے بھی اس میں رہائش پذیر ہو گئے تھے، صرف آنکھیں آپ کی باقی بچی تھی، باقی پورا جسم اس بیماری سے متاثر ہو چکا تھا، آپ کے اندر اٹھنے کی سکت نہیں تھی، آپ ٹاٹ کی بوری پر جنگل میں پڑے رہا کرتے تھے۔ 18 سال تک آپ نے یہ بیماری صحیح ہے، لیکن کبھی دعا نہیں کری کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، کبھی دعا نہیں کری، ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو مجھے جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات کے لیے جس میں آپ 18 سال گرفتار رہے تھے اس سے نجات دی۔ جب آپ صحت یاب ہو گئے،
صحتیابی کے بعد ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ایوب، اللہ تعالیٰ تجھ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہے کہ تو بیماری کی حالت میں خوش تھا یا آج کل یہ جو صحتیابی کا زمانہ ہے اس میں خوش ہے؟ اب ان کا جواب سنیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، مجھے تو اس زمانے میں بہت خوشی محسوس ہوتی تھی جب میں بیمار تھا 18 سال تک، اب اس زندگی میں وہ لطف وہ خوشی حاصل نہیں ہے مجھے، حالانکہ میں صحتیاب ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ملتی۔ وہ زمانہ بڑا اچھا تھا۔ تو جبرائیل نے فرمایا اے ایوب، اللہ تجھ سے پوچھوا رہا ہے وہ زمانہ تجھے کیوں اچھا لگتا تھا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سب جانتا ہے، لیکن ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے ان سے سوال پوچھوا رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا اے جبرائیل، جب میں بیمار تھا نا تو صبح اور شام کے وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے روزانہ ندا کرتا تھا، آواز آتی تھی اس کی، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ روزانہ صبح اور شام میری خیریت معلوم کرتا تھا وہ۔ جب سے میں صحتیاب ہوں میری خیریت معلوم نہیں کرتا ہوں۔ مجھے وہ زندگی بہت اچھی لگتی تھی جب مجھے اللہ کی آواز آتی تھی کہ ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، وہ زندگی بہت اچھی تھی۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا صبر ایوب مشہور ہے، صبر جمیل کی ایک بہترین مثال ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کو لیکچر دیا ہے اس میں آپ کے 2 سوال کر دیے ہیں، میرے ٹوٹل 3 سوال ہو چکے ہیں، یہ 60 سوال چل رہے ہیں ہمارے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اس لیکچر کے اندر دینی لحاظ سے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کوئی بات میرے منہ سے غلط نکلی تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کتب سے جو میں نے مطالعہ کر رکھی ہیں، جو بھی میرے ٹاپک ہوا کرے گا اس میں آپ کو میں مثالیں دے دیا کروں گا، جس طرح میں نے بھی آپ کو 2 مثالیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کا طریقہ کار یہ ہوگا، کیونکہ آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں، اتنے لمبے لمبے جواب تو نہیں لکھیں گے کس سے بیٹھ کے، تو آپ میرا یہ لیکچر سن لیا کیجیے گا۔ شروع کا جو ہوتا ہے وہ سوال کا متن ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے وہ، بعد میں جو مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے میں آپ کو 2 مثالیں دے رہا ہوں، آپ ایک مثال بھی لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بھی جیسے میں نے آپ کو صبر جمیل سے کیا مراد ہے، صرف یہ آیا تھا سوال کے اندر صبر جمیل سے کیا مراد ہے، وضاحت کرنے کو نہیں آئی تھی، وضاحت میں نے اپنے پاس سے کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے سوال چینج ہو کر بھی آ سکتا ہے کہ صبر جمیل کی وضاحت کریں، جب وضاحت کرنے کو آئے تو آپ کو مثال بھی لکھنی پڑے گی ایک ساتھ میں۔ ٹھیک ہے، تو صبر جمیل سے مراد کیا ہے، آپ کے پاس بکس وغیرہ بھی ہوں گی، آپ کے پاس نوٹس وغیرہ بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو آپ صبر جمیل سے مراد ہے۔ میں نے لیکچر دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ میں اس کی وضاحت پیش کر سکوں، آپ کے سامنے آسان کر دوں آپ کے لیے مشکلات کو۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیکچر سے اپنے سلیبس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، تیسرا لیکچر لے کر اور مزید اگلے سوال لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔